الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے
امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ مخدوم و محتشم پیر طریقت عزت مآب حضور قبلہ حضرت صاحبزادہ عبدالصمد عابد صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حصلہ والا شریف، معزز محتشم علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، عزیزم نقیب محترم، اس خوبصورت محفل کو سجانے والے، اس میں تشریف لانے والے تمام خوش نصیب اور خوشبخت برادران اسلام، کوئی واقعہ حادثہ بے سبب نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا، چھوٹے سے چھوٹے واقعے کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے۔ کوئی واقعہ بے سبب نہیں ہوتا، کوئی سبب بنتا ہے، پھر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اور معراج النبی جیسا عظیم محیر العقول، عقل و خرد کے پر خچے اڑا دینے والا واقعہ، حضرت شیخ سرہند مجدد الف ثانی آپ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم از دائرہ زمان و مکان بیرون شد۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، زمان اور زمانہ وقت، مکان عرش فرش۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حضور معراج کی رات حدود مکان سے بھی باہر چلے گئے، حدود زمان سے بھی باہر چلے گئے۔ آگے ازل و ابد را در آن واحد یافت۔ ایک ہے ازل، پتہ ہی کوئی نہیں، وہ پیچھے چلتے چلتے ہم مک جائیں گے، علم مک جائیں گے، ازل آگے ہے۔ ازل اور ابد، نہ ادھر کی حد ہے نہ، اور معراج یہ ہے کہ حضور نے ازل اور ابد کو لمحہ حاضر میں پایا۔ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے پھر سمجھ میں آیا ہے۔ ازل و ابد را در آنے واحد یافت۔ آگے کا بدایت و نہایت را در یک نقطہ متحد دید۔ ایک ہے کائنات کی ابتدا، ایک ہے کائنات کی انتہا، اور کیا ہے معراج مصطفیٰ؟ فرمایا بدایت و نہایت را در آنے در یک نقطہ متحد دی۔ قدرت نے ادھر سے ازل کی تناب کھینچی، ادھر سے ابد کی تناب کھینچی، ماضی کو بھی حال بنا ڈالا، مستقبل کو بھی حال بنا ڈالا، پھر معراج کا کمال بنا ڈالا۔ آپ سمجھدار ہیں، ماضی ہو تو حال نہیں ہوتا، حال ہو تو استقبال نہیں ہوتا۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں پچھلا بھی اگلا بھی سارے جمع ہو جائیں، پر یہ جو معراج ہے، میرے نبی کا کائنات پہ راج ہے، اسی کا ذکر آج ہے۔ معراج کوئی معمولی شے ہے، قدرت نے تناب کھینچی ازل کی، ادھر سے تناب کھینچی ابد کی، لمحہ حال بنا دیا۔ لے کملی والے
دنیا کے لیے ماضی ہے، تیرے لیے ماضی بھی حال ہے، دنیا کے لیے مستقبل فیوچر ہے، تیرے لیے یہ بھی حال ہے، یہ صرف تیرا ہی کمال ہے کیونکہ تیرے ساتھ رب ذوالجلال ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بدایت و نہایت را در یک نقطہ متحد دید، کیا کہتے ہیں؟ او کائنات کے پہلے سرے سے لے کر قیامت کی آخری گھڑی تک پوری کائنات 40,000 جہان کو سمیٹ کر ایک نقطہ بنایا، نقطہ بنا کے مدنی کی تلی پہ ٹکایا۔ اور حضرت محمد پارسا نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں محمد عربی از تنگ نائے زمان و مکان بیرون شد۔ حضرت سید عبدالقدوس چشتی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی عجب بات کہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں حضور کا جانا کمال ہے، کچھ کہتے ہیں لوٹ کے آنا کمال ہے، آپ کہتے ہیں کہ کمال تو دونوں ہیں، لیکن ہم صوفی فقیر لوگ کہتے ہیں جانا چھوٹا کمال ہے، لوٹ کے آنا بڑا کمال ہے۔ لوگوں کی تو پھرکیاں اس لیے گھوم رہی ہیں نا کہ نبی گیا کیسے، فلسفیوں کے الگ بخار چڑھا ہوا ہے، منطقیوں کی پھرکیاں الگ پھر رہی ہیں، سائنسدان بیچارے الگ اپنے اصول کلیہ جزیہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، فارمولے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پہلے تو بندہ یہاں سے اٹھ نہیں سکتا، اٹھتا ہے تو کشش سیکل سے باہر جا نہیں سکتا، آگے جائے گا تو پھر آگے سورج کی ہیٹ ہے، اور ہیٹ کتنی ہے، آگ کتنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ گلاس ہے یہ جو ہمارے پاس ہے، اس کو رکھ دو آگ کے اوپر، 90 درجے پہ جب جائے گا درجہ حرارت تو یہ پانی ابلے گا۔ تو حضور گئے تو سورج کی جو دنیا ہے اس میں کتنا ہے حرارت؟ 1,40,00,000 سینٹی گریڈ، 1 کروڑ اتنے ایٹم بم، ہیڈروجن بم، بے شمار اتنی آگ، اور سائنسدان کہتے ہیں نبی یہاں سے گزرا کیسے؟ پھر دستار بھی ہے، لباس بھی ہے، بشریت پاس بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں انگلی رکھو تھوڑی سی آگ میں یہ جل جائے، لیکن یہ مدینے والے کے لیے کہتے ہو بشریت بھی ہے، سر بھی ہے، نظر بھی ہے، لباس بھی ہے، اور گزرے کس آگ سے؟ 1,40,00,000 درجہ حرارت، اور مسکرا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ حیرت میں ڈوب گئی دنیا، کہتے ہیں چلو اوکھے سوکھے مانوی لویے کہ سورج کی دنیا سے نکل گئے، آگے جو آسمانوں میں درجہ حرارت ہے وہ ہے 600 ارب۔ کتنی؟ 600 ارب، جانے رب، سوچو اب 600 ارب درجہ حرارت، لیکن میرا نبی نہ رکا ہے، نہ اٹکا ہے، نہ بھٹکا ہے، یہ حضرت عشق کا جھٹکا ہے۔ قرآن نے خود کہا یہ ذرا سا سفر ہے، ڈنگا پھر سیدھا، سبحان اللہ۔ یہ آپ کا سفر، اگر قبلہ صاحبزادہ صاحب ہمارے رہنما نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ اس پہ تو مجھے آپ کے ایسے 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 میں کہ سسی رول دی رہی، اساں بھی رول گئے، چلتے چلتے تھک گئے تو
پوچھا پاؤں کے چھالو نے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں. حد کن فکان سے گزر گئے، حد لا مکان سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں کہاں سے. ہم نے رستے میں رک کے پانی بھی نہیں پیا. صاحبزادہ صاحب نے کہا تیرا انتظار ہے، اتھے آئے تھے مسئلہ انجی بے قرار. سبحان اللہ. اس لیے ذرا سوچیں کہ بندہ 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کہ دماغ گھوم رہا ہے، لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے اکئی پھیرے، یہاں سے وہاں ڈیرے وہاں سے یہاں ڈیرے، یہ کمال ہیں تیرے. اور قرآن نے کیا کہا؟ کہا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا. مکے سے چلے. ہماری دینی کتابیں بتاتی ہیں کہ 3 لاکھ سال کا فاصلہ ہے. یہ تو ہماری دینی کتابیں بولتی ہیں. سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کائنات کے دائرہ قطر کے ایک کنارے سے دوسرے معلوم کنارے تک جائے تو 3 کھرب نوری سال چاہیے صرف جانے کے لیے. تو صرف حضور نہیں گئے تھے جانے کے لیے، پھر آنے کے لیے. یہ سبق ہے زمانے کے لیے، اور یہی آیا ہوں میں تمہیں سنانے. معراج ایسا نہیں کہ جیسے مولوی صاحب نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ معراج ہو گئی. نا اتنی بڑی کائنات ہے. یہ جو روشنی ہے، روشنی لائٹ، اس کی رفتار کیا ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. ایک سیکنڈ دے وچ 3 لاکھ کلومیٹر ہو گئی. اور سورج صاحب جو ہیں وہاں سے 8 منٹ اور کئی سیکنڈ لگتے ہیں. یہ تو یہ کھڑا ہے، اور ایک کہکشاں کو اگر عبور کرنا پڑے 80,000 سال چاہیے، اور کائنات میں کھربوں کہکشائیں. لیکن ہم مدنی کے صدقے جائیں، کتنی دیر لگائی. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. یہ لیلا، اس پہ جو 2 زبریں ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ پلک جھپکی، گئے بھی اور آئے بھی. جی آپ کے پروفیسر نہیں، آپ کے بل گیٹس کی پھرکیاں پھر جائیں، آپ کے آئنسٹائن کا دماغ کھولنے لگے کہ یہ معراج کیا ہے. اس لیے یہ تیرے علم کی چھٹاکی میں آنے والا، یہ تیری کتابڑیوں میں سمانے والا، یہ تیری یونیورسٹیوں کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اس کو عشق سے سمجھ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ لوگ علم پڑھتے ہیں، میں علم کے جگر میں اترا ہوں، لیکن جب میں اپنے نبی کی شان کی طرف آتا ہوں میں علم کو تیلی لگاتا ہوں. یاد رکھ پیر رومی کا کہا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. تو ہم نے کہا علامہ اقبال تجھے مشرق مغرب علامہ مانتی ہے، بتا میرے نبی نے کتنی دیر لگائی، کتنے کروڑ سال. اس نے کہا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. اتنی بڑی کائنات، حیران ہے ہر ذات.
سمجھ میں نہیں آتی کسی کو یہ بات کہ اچانک اٹھے کوئی ذات نیچے رہ جائے ساری کائنات اور کر کے آ جائے خود رب سے ملاقات. پھرکیاں پھرتی ہیں کہ نہیں؟ حضور اتنی 40,000 جہان ہے. کتنا؟ 40,000 جہان ہے. اور وہ جو ہمارے حضرت احمد رضا خان ہے ان کا بھی یہی بیان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. سوچیں ذرا، تصور کریں. اب میں سوال یہ کر رہا ہوں، اتنا بڑا واقعہ ایسے ہی ہو گیا؟ کوئی وجہ ہی نہیں بنی، کوئی سبب ہی نہیں بنا، ایویں ہو گیا نا. جو ہیں اہل دل، جو ہیں جوہر قابل، انہوں نے بتایا، کہا اصل میں رب نے جب اپنے محبوب کی ڈیوٹی لگائی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. جب رب نے ڈیوٹی لگائی یا ایھا الرسول بلغ، اٹھ میرے نبی باندھ کمر، پوری کائنات تیرے حوالے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. پوری کائنات کو تو نے بدلنا ہے اور 6 جہات سے بدلنا ہے. صرف ایک جہت سے نہیں، ان کے اخلاق بدل، ان کی سوچ بدل، ان کے افکار بدل، ان کے افعال بدل، ان کے اعمال بدل، ان کے عقائد اعتقاد بدل، سب کچھ بدل. تے کل ہی چل، نہیں سمجھ آئی؟ اکیلا جانا ہے. اب میرے نبی، شان ہے میرے نبی کی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب نے بولا اذهب الى فرعون، موسیٰ جا فرعون کے پاس، پیغام پہنچا. ٹھک سے حضرت کلیم نے کہا رب اشرح لی صدری. مولا پہلے میرا کام کر، پہلے میرا سینہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے معاملے آسان کر. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول. اور پھر کہتے کہتے واجعل لی وزیرا من اہلی، مجھے ایک وزیر بھی دے. اور وزیر بھی دوسری کمپنی کا نہ ہو، میرا اپنا بھائی ہو. ہارون، میرا بھائی ہارون میرا وزیر بنا، مددگار بنا، تاکہ ایک ایک تے دو. باجی واہ، سمجھدار ہے. ایک ایک تے دو 11، ہم 2 بھائی کٹھے ہو جائیں گے، پھر فرعون کو للکاریں گے. لیکن پہلے اس کو، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا. اخی اشدد بہی ازری، تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے، ہم تکڑے ہو جائیں. حضرت موسیٰ ایک فرعون کے پاس جانے سے پہلے کتنی باتیں منوا رہے ہیں. میرے نبی کو فرعون کے پاس، لیکن میرا نبی کچھ نہیں بولا، بلکہ رب نے خود بولا دل تنگ نہ کریں ڈھولا، اساں آپے کرانگے تیرا کام ہولا. علم نشرح لک صدرک. مانگ کے لبیے گل ہو رہے تھے، بغیر منگے لبے پھر. آپ دیا تو دودھ برابر، مانگ لیا تو دودھ بھی پانی. ہاں جی، میرے نبی کی شان ہے. اتنے فرعون، ایک ایک کافر ہزاروں فرعونوں کے اوپر غالب ہے، لیکن مدینے والے نے منٹ نہیں لگایا. پتھروں پہ، پہاڑوں میں، ذوالمجاز کی منڈی، عکاظ کے میلے،
طائف کی پہاڑیاں پتھر کھا رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، دنیا تالیاں بجاتی ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کنکر مارتا ہے، طرح طرح کا ستم ہوتا ہے، مدینے والا نہ گھبراتا ہے، نہ قدم پیچھے ہٹاتا ہے، بلکہ عشق بڑھتا رہا، سوئے دارو رسن، زخم کھاتا ہوا، مسکراتا ہوا۔ میں بالکل سمیٹ کے بات کہوں کہ مکے والوں نے ظلم و ستم کی حد نہیں کر دی، لوگ گالیاں الگ دیتے، حضور جہاں حضور کے لیے سٹیج کوئی نہیں، حضور کے لیے کوئی ہار لے کے نہیں کھڑا ہے، حضور کے لیے کوئی نقیب نہیں ہے، میرے حضور جس پتھر کو اونچا تکتے ہیں اور منڈی لگی ہے، میلہ لگا ہے، لوگ اونٹ بیچنے آتے ہیں، لوگ سبزیاں خریدنے آتے ہیں، لوگ دنگل میلے میں آتے ہیں، اور میرے رب نے بولا کہ پیغام میرا عام کر۔ میرے حضور نے پھر نہ دن دیکھا نہ رات، حضور نے پیغام رب کا پہنچایا۔ ابو جہل ظالم آوارہ لڑکے کٹھے کر لیتا، چار ادھر چار ادھر چار ادھر، جہاں حضور کو پاتے کوئی ادھر سے شور مچاتے، کوئی ادھر سے، کوئی کہتا دیوانہ ہے، کوئی کہتا مجنوں ہے، پھر زبان نہیں ہاتھ چلاتے، پھر پتھر مارتے، پھر مٹی اٹھا کے پھینکتے، پھر سگا چچا میرے نبی کا ابو لہب وہ نکیلے پتھروں سے جیب بھر کے آتا، جہاں میرے نبی کو قرآن پڑھتا تکتا، آپ کے پاک پاؤں کے اوپر وہ نکیلے پتھر مارتا، ادھر چہرہ زخمی، پیشانی زخمی اور سینہ زخمی، ادھر پاؤں زخمی، پورا جسم لہو میں نہایا ہے، پھر بھی پیغام حق سنایا ہے۔ لیکن پیغام سناتے سناتے مکے والے نہ مانے، سرکار دو عالم تنگ دل ہو کے قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ لوگ تو اپنوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو ان جہنمی کافروں کے لیے کیوں تڑپتا ہے؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تو جان دینے پہ تل گیا ہے، اور وہ بھی ان نیچوں کمینوں کے لیے، ان کے جنت میں لے جانے کے لیے، جانے دے انہیں، تو دل تنگ نہ کر، ولا یضیق صدرک، اپنے سینے کو تنگ نہ کیا کر، ان کے لیے نہ رویا کر، راتوں کو نہ جاگا کر۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا تھا تو دکھ اٹھائے، تو مشقتیں اٹھائے، تو مصیبتیں اٹھائے، لیکن میرے نبی کے سینے میں اس دین کو پھیلانے کی بھٹیاں سلگ رہی تھی، لیکن حضور نے اپنی کوشش فرمائی۔ مکے والے الٹا گالیاں دیتے، ستم کرتے، ظلم کرتے، میرے حضور میلوں میں بھی گئے، منڈیوں میں بھی گئے، اور ابو جہل کیا کرتا؟ قرآن پاک پڑھیں سنیں، اس میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر کہتے ہو اس کا قرآن نہ سنو، اس کی بولی نہ سنو، بلکہ شور مچاؤ تاکہ آواز کوئی سننے نہ پائے، نہ سپیکر نہ ساؤنڈ۔ تھوڑا سا ساؤنڈ خراب ہو جائے نا تے اسی ساؤنڈ آلے نو انج ویکھ دیں مارن آلے بیل دی طرح، نہیں سمجھے؟ ہمارے خطیب، ہمارے نعت خان تھوڑی جی آواز پادن ذرا اور کھچ کسے دے پیو نو ہی سمجھنا آوے، تو آواز چھیک رکھ، ہمارے نخرے۔ لیکن میرے نبی کے لیے تو سپیکر ہی کوئی نہیں، میرے نبی کے لیے کرسی کوئی نہیں، میرے نبی کے لیے ہار کوئی نہیں، میرے نبی کے لیے نقیب کوئی نہیں، اس طرح بیٹھا ہوا کوئی نہیں ہے۔ کوئی اونٹ بیچ رہا ہے، کوئی گائے خرید رہا ہے، کوئی بکری خرید رہا ہے، کوئی شاعری کے مقابلے میں لگا ہے، اور میرا نبی اللہ کا قرآن سنا رہا ہے۔ سوچو ذرا، اتنی محنت، اتنی مشقت سے، لیکن جواب میں کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے، سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے۔
خلوص چاہا تو پتھر جواب میں آئے، یہ مرحلے بھی محبت کے باب میں آئے۔ سوچو ذرا، بڑے بڑے حوصلے والوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، صبر کے دامن چھوٹ جاتے ہیں۔ میرے نبی مکے والوں سے مایوس ہوئے، اوپر سے ستم یہ ہے، اوپر سے اللہ کی قدرت، اللہ جانے۔ میرے نبی کا وہ عظیم چچا جو میرے نبی کے سر کے اوپر چھت بن کے رہتا تھا، وہ چچا بھی دنیا چھوڑ گیا۔ جناب مولا علی کے والد گرامی، اب وہ حضور کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، لیکن جب چچا بھی چلا گیا، وہ سہارا بھی، وہ سرہانہ بھی چھن گیا، اور میرے حضور جب زخمی ہو جاتے، خون بہتا، حضور گھر جاتے، میرے نبی کی وہ عظیم رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کے حوصلے توڑتی نہیں تھی، اپنا دوپٹہ لے کر میرے نبی کے زخم صاف کرتی اور میرے نبی کا حوصلہ بڑھاتی۔ میرا کریم گھبرانا نہ، پیچھے قدم ہٹانا نہ، اس اسلام کے علم کو نیچے نہ کرنا۔ آپ ہمت فرمائیں، ہم آپ کا ساتھ نبھائیں۔ چند دنوں کے فاصلے کے ساتھ وہ دوسرا سہارا بھی گیا۔ اب آپ بتائیں، تُو بیلی تے سب جگ بیلی تے نا بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنی پئیے حویلی۔ دو ہی سہارے تھے، ظاہری سہارے دونوں چلے گئے۔ ادھر وہ زخم دل پہ لگے، ادھر یہ زخم بدن پہ لگے۔ حضور نے مکہ چھوڑا، طائف تشریف لے گئے۔ پھر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینے سے زیادہ اس در، اس گھر، اس سردار کے پاس، لیکن نتیجہ آپ لوگ جانتے ہیں کیا نکلا۔ انہوں نے اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، مار مار کے میرے نبی بے ہوش ہوئے، زمین پہ جا گرے۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، میرے یار کو کہو نہ دکھ اٹھا۔ فرشتے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، لجپالا زبان کھول، ایک واری بول، تو ہاں کر، ہم پہاڑ اٹھائیں گے، ان شہروں بستیوں کو پیس کے رکھ دیں گے، نہ کچے چھوڑیں گے، نہ پکے چھوڑیں گے، نہ عورتیں چھوڑیں گے، نہ مرد چھوڑیں گے، نہ بچے چھوڑیں گے۔ خدا بول رہا ہے، بس تو ہاں کر، میں ان کو صفحۂ ہستی سے فنا کر ڈالوں گا۔ لیکن میرے نبی کے حوصلے دیکھ، ہاتھ اٹھتے ہیں زخمی بدن سے، زخمی ہاتھ اٹھتے ہیں تو کہتے کیا ہیں؟ یہ نہیں کہتے مولا انہیں تباہ کر، انہیں فنا کر، بلکہ کہتے اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ مولا پھول برسا طائف کی زمینوں پر، کافر پتھر مارن، سائیں دعائیں دیمن، اے کریم نہ بندا تے کی بندا، پی کے دودھ پاک حلیم دا، اے حلیم نہ بندا تے کی بندا۔ آج آپ میرے جیسے نکڑے جے مختصر مولوی کو چھیڑ کے دیکھیں، فتوے پہ فتوہ دے فتوہ، آج کسی کو چھیڑ کے دیکھیں۔ اس لیے آج کل اللہ والے چپ کر کے نکرے لگ کے بیٹھے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ وہ سریکی اگر آپ کو سمجھ آ گئی، میں اپنے دیے پڑھ رہا ہوں، تیری چھانتے پل دے پیہا سے، تیری چھانتے پل دے پیہا سے، کر پاس آ گئی سائیں دھوپ کی تھی۔ تسی سو درخت سن چھاواں سن، تسی ٹر گئے اسی دھوپے چ رول گئے۔
تیری چھانتے پل دے پے ہاسے کر پاس آ گئی سئی دھوپ کی تھی تے کو لکدا چھپدا دیکھ کریں میرا سیت بھی گئے لوگ چھپ کی تھی چان چان چاننیاں چٹیاں ڈودھراتی گئیں کہر دیاں کالیاں گھوپ کی تھی ادھ بازم دے تارک بہن والے آج چونڈ ویچ بیٹھوں چپ کی تھی نہیں سمجھ آج چونڈ ویچ بیٹھوں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو بھی کسی جماعت میں ہے میں کہتا ہوں میں کرامات میں تو کسی تنظیم میں ہے میں نے کہا میں نہ تنظیم میں ہوں نہ نظامت میں ہوں میں آج کل قیامت میں ہوں چوپ سوکھ آج کل میں مولانا الیاس قادری صاحب کے ساتھ ایک چوپ سبحان اللہ تسی بھی اسے تے عمل کر رہے ہو کیا کہنے سبحان اللہ اب میری گزارش سنی حضور میرے سونے نبی اللہ وہ دو سہارے تھے وہ بھی چلے گئے دنیا نے دشمنی کی حد کر دی خون میں نہلا دیا خدا تعالی نے اختیار دیا کہ تو بے بس تھوڑا ملک الجبال آیا اس نے کہا بس آرڈر کریں ایک نشان نہ بچے گا ہم ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیں گے ان کی نسلیں فنا کر دیں گے لیکن میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں مولا انہاں نو جیوندہ رکھ سوڑے ہاں انہاں واسطے فرما ہاں اے نہ صحیح ان سے جو نسلیں نکلیں گی میری آس ہے رحمت تیرے پاس ہے ان کے جو بچے آئیں گے میں امید رکھتا ہوں میرے کلمے سنائیں گے مر جانے سے کیا ہوگا مولا فنا نہ کر تباہ نہ کر انہیں کر آباد نکلے گی ان کی اولاد میرا دین ہوگا شاد آباد اللہ اللہ میرے نبی پاک دا حوصلہ یہ جگر یہ ظرف یہ حوصلہ نبوت کا ہے اتنے دکھ پہاڑ ٹوٹے قیامتیں ٹوٹی میرا نبی روتا ہوا پلٹ کے گھر جو آیا اتنی زخمی اتنی درد اتنی قیامتیں آخر دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں اٹھائے کیوں چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے اتنی مکے سے دکھ شروع ہوئے طائف سے مکے تک کوئی نہ رہا سکھ کا مرحلہ یار بڑا رویا روتا روتا گھر آیا گھر والے نہ تھے وہ دوپٹہ جو اٹھا کے چہرے صاف کرتی تھی آج وہ بی بھی چلی گئی اب کے لوٹ کے آیا جو گاؤں میں کوئی موجود نہ تھا پیپل کی چھاؤں میں گھر میں بھی اندھیرا تھا میرے حضور نے چپ کر کے چادر اٹھائی میرے نبی کی بہن تھی حضرت ام ہانی مولا علی کی بہن حضرت ام ہانی فاختہ نام تھا دروازہ کھڑکایا بہن نے در کھولا میرا ویر آیا لیکن تیری آنکھیں سوجی کیوں ہیں بہن ہوتی ہے ایک صوفی فرماتے تھے کہتے تھے حضور کو بھوک لگی تھی کہا بہن کوئی روٹی ہوگی وہ غریب بولی اس نے کہا تازہ تو آٹا بھی کچھ نہیں کھانے کی تازہ چیز بھی کوئی نہیں ٹکڑے پڑے ہیں مگر باسی میرے کریم نے کہا میں وہی چبا لوں گا مجھ غریب کے گھر میں حضور بستر تو ہے پر تیرے قابل تو نہیں ہے فرمایا رات ہو گئی ہے میری بہن میں یہیں سو رہوں گا وہ جو کبھی سوتا نہ تھا آج سونے لگا ہے
غور کرے، وہ جو کبھی سوتا نہ تھا آج سونے لگا ہے، لگتا ہے کچھ ہونے لگا۔ آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں، آج وہ جو ساری زندگی نیاز مندی کرتا رہا آج ناز پہ آنے لگا ہے، آج ناز میں آنے لگا ہے۔ آج میرا نبی سویا سوکھے ٹکڑے چبا کے، زمین فرش کو بستر بنا کے، بہنیں ایک طرف بیٹھ گئی دعائیں کر رہی ہے، آپ نے چادر تان کے، یہ حرم کا ایریا ہے، یہ حرم کا ایریا ہے۔ اب رب نے تکا کہ آج میرا یار بہت تھکا، بہت دنیا نے دکھ دے لیے، بہت رلایا، بہت ستم کیا، آج دکھ مٹانے کا وقت آیا ہے۔ یار کو جو روتا رہا اتنے مہینوں سے آج ہنسانے کا وقت آیا ہے، آج دکھڑے مٹانے کا وقت آیا ہے۔ آج یار کو یہ جو سوچتا ہے کل کیا ہوگا اپنی کائنات دکھانے کا وقت آیا ہے۔ رب تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا کہ آج کی رات ہوگی رحمت کی برسات ہوگی، میری اور میرے یار کی ملاقات ہوگی، اور پردے کے پیچھے نہیں آمنے سامنے بات ہوگی، اور قدموں کے نیچے یار کے ساری کائنات ہوگی۔ محبوب سویا فیصلہ اوپر ہویا، اور کیوں ہویا؟ میرا نبی جو رویا، نہیں سمجھ آئی؟ میرا نبی رویا، نتیجے میں فیصلہ معراج کا ہویا۔ اس کا مطلب ہے جو روتا نہیں اسے کبھی معراج ہوتا نہیں، جو دکھ اٹھاتا نہیں وہ کبھی بلندی پہ ایویں تے قیمت پیندی نہیں۔ کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے، اوے قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے۔ ترشے نہ اگر سنگ، ترشے نہ اگر سنگ تو پے کر نہیں بنتے، تڑپے نہ اگر موج تو گوہر نہیں بنتے، بھڑکے نہ اگر آگ تو اخگر نہیں بنتے، گھومے نہ اگر چاک تو ساغر نہیں بنتے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں۔ کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے۔ محبوب رویا، رو کے جو سویا، بس سمجھ لو پھر معراج ہویا۔ سمجھ میں پس منظر آیا ہے، یار نے جو سرہانے پہ سر ٹکایا، رب نے پوری کائنات کو سجایا، یہی امام احمد رضا نے بتایا۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ یہ میرے نبی کے معراج کی شان ہے کہ آج چک شیر محمد میں بھی معراج کا بیان ہے۔ کچھ آپ کا دھیان ہے؟ سوچیں ذرا، میرے نبی روئے، رو کے چادر تان کے سوئے، رب نے پوری کائنات کو سجایا، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی پوری برات کے ذمے لگایا کہ آج جاؤ سونے والے کو اٹھاؤ، اور ایسے نہ جانا
میں کہا کرتا ہوں جبریل کا ہے بہانہ، میکائیل کا ہے بہانہ، اصل میں خود تھا لے جانا۔ قرآن مجید میں غور کرو، رب نے جو بولا نا سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہاں علماء بیٹھے ہیں، اسرا بے، یہ بے کے ساتھ جو متعدی کیا ہے اس کا معنی یہ بن رہا ہے کہ نبی خود نہیں گیا بلکہ اکیلا نہیں گیا، جو سیر کرا رہا ہے وہ خود لے کے۔ کسی کو بلانا ہو تو چند طریقے ہیں، ٹیلی فون کرو جناب 3 یا 5 تاریخ نو ساڑا جلسہ ابھی آئے، ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ چٹھی لکھو کہ فلان دن ہم نے پروگرام رکھا ہے آپ آئیے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قاصد بھیجیں کہ صاحبزادہ صاحب اساں پروگرام رکھا ہے چاک دے وچ، تو تسی صدارت فرمانی ہے، بندہ بھیجے ہے۔ آخری طریقہ یہ ہے کہ خود صابری صاحب بھی تھے، چشتی بھی تھے، گولڑوی بھی، سارے ٹور پون جا کے آکھن جناب اسی لین آیا، اسی لین آیا۔ اللہ جانتا ہے اسرا بعبدہ کا مفہوم یہ ہے کہ میں تسی پہ آکھ دیو کنج گئے تھے، کس طرح گئے تھے، کتھے گئے؟ فرمایا نہ میرے یار نے دعویٰ کیتا ہے، اے دعویٰ اساں کیتا ہے، اے بھی یاد رکھی آئے، او آیا نہیں اساں بلایا ہے، اور بلایا انج بھی نہیں کہ چٹھی بھیجئے، اسرا بعبدہ ہی اساں آپ لے کے گئے۔ میں معراج سی رات، معراج سی راز، محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب گیا مطلوب اتھے تے جبریل سی صد لے جان والا، تے بعد آخ دینے گیا کی میں عرشاں تے جان والا، ابر عقل نو کی داخلو تھے جانے جان والا یا لے جان والا۔ سبحان اللذی، محبوب رویا پھر سویا، پہلے رویا پھر سویا پھر معراج۔ پہلی گلتے ہو گئی پوری، وجہ سمجھ آ گئی کہ رویا ہے پھر ناز کر کے، جیڑا پہلے سوندا نہیں سی آج اٹھدا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ اساں پہلے نیاز مندیاں کر دے رہے ہیں، آج ساڑی واری ہے اسی ناز کرانگے، ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ تے ساڑے صوفیہ معین کاشفی ورگے وہ فرماندے ہیں حضور جو سوئے تے لمبی تان کے سوئے، تو جبریل جو آیا برات بھی نال لایا، اب نہ کنڈا کھڑکایا نہ کھڑکی تو آیا، سدھا جتھے یار دا مکھڑا، اتھو چھت چیر کے آیا۔ انہیں تے سمجھے اسی جاگ دے ہونگے انتظار وچ، لیکن او چھت چیر کے آیا، انہاں نو لمی تان کے ستا پایا، انہیں اتھے سر چایا، او خدایا ہون دس تو تے آکھے اللہ ترفعوا اصواتکم کہ آواز نہیں کڈنی میرے یار دی تعظیم وچ فرق نہ آوے، ہون کریے کی
بڑا بیتاب ہے جی ہن کریے کی او ستے پے نے حضرت معین کاشفی کہتے ہیں رب نے بولا نہ گھبرا قبل قدم یہ جو تیرے ہونٹ نوری کفوری کیڑی دوری رکھ پاسے مجبوری او نوری رکھ اپنا منہ کی چیزیں تو یار کے گرد گھوم میرے محبوب کے پاؤں چوم تاکہ مچے دنیا میں دھوم جب حضرت جبریل نے ہونٹ ٹکائے ہوں گے محبوب بھی چادر چک کے مسکرائے ہوں گے پوچھا ہوگا ایسے کر کے خیرے کی میں آئے ہو سبحان اللہ پوچھنا ہے نا پوچھنے آلہ کی میں آئے ہو انہوں نے سارا قصہ سنایا آج میں آپ پہ نہیں آیا میں نے انہیں بھجوایا تے میں کلہ بھی نہیں آیا پوری برات لے کے آیا اور رب نے پوری کائنات کو سجایا ہے کرم فرمائیں آپ آئیں اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کہتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہائے اوے حسرتاں ہائے ساڑے دل دے ارمان ہائے حسرتاں ادھوریاں او نہیں ہویاں پوریاں تو انہوں کٹ کٹ کھمان چوریاں سبحان اللہ خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم کہ جھرمٹ میں لے کے ان کو قدسی جنا کا دولہا بنا رہے یار سج رہے ہیں یار سنور رہے ہیں اور جب وضو فرمایا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو پانی زمین پہ آیا ہے عجیب مرحلہ آ گیا ہے کہ جب حضور وضو فرماتے تھے بلال سلمان عبد الرحمن صدیق پاک حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی یہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے سارا پانی کوئی یہاں آتا کوئی یہاں آتا کس کوئی یہاں آتا اور جو رہ جاتے وہ ہاتھوں کی تری سے ہاتھ ملتے اس طرح بھی کام چلتے لیکن آج سوچا گیا کہ آج پانی گر کے مٹی خاک کا رزق بنے گا لیکن آج نوریوں نے کہا آج ساڑی واری ہے اتار کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے چاند جھولی پھیلائی سورج نے جھولی پھیلائی شکر خیرات ساڑھے حصے بھی آئی اب اللہ اکبر معاملات عجب ہیں کہ محبوب نے پاؤں دھویا محبوب نے چہرہ دھویا اب حضور علیہ السلام کا وہ دھومن ستاروں کے حصے آیا جنت کے بچا جو تلموں کا ان کے دھومن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے سج گیا دولہا بن گیا دھولا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام پر یاد رکھو دولہا ایک کے لاڑا ایک کے جنجاں بے شمار نے جنجاں بے شمار نے کچھ اروار نے کچھ بار نے بلکہ جو پروردگار نے وہ بھی کر رہے انتظار نے لیکن تیاری ویچ یار نے تے پنجابی زبان والا حضرت میاں محمد بخش کھڑی والا بابا چڑھی والا وہ آدھے 100 سنگار کیتے سب ہوراں
दूल्हा भी एक हुंदा है, वोटी भी एक हुंदी है, ते सजिया पूरा गांव हुंदा है। नहीं समझ आई? भाई दुल्हन तो एक है, लेकिन हर उससे भी चोखे सजे हुए। भाई खैर है, दुल्हन तो वो है ते तुसी गाजे ते बटने ते तुसा क्यों तकल्लुफात च पए होए हो। उन्हें आखिया दूल्हा एक के, पर बरात विच साडा भी शुमार है। दूल्हा ते एक के, पर हर एक नू ओदी छिक के, और उसकी हर चीज को। हाय हाय, हैरान होता है बंदा। सुभान अल्लाह, अल्लाह। हुजूर इमाम हल्बी कहते हैं कि हुजूर बैतुल मुकद्दस से ही हो के क्यों गए। तो उसमें वजह लिखते हैं, कहते हैं असल में बैतुल मुकद्दस की जो सुतून है, वो सुतून अल्लाह से जारियां करते थे कि रब्बा सुलेमान विखाई, याकूब तकाई, दाऊद भी आई, ईसा मूसा खलीलुल्लाह भी आया, पर तेरा यार नहीं आया। करम फरमा कदे ओ भी लाया। इमाम हल्बी कहते हैं कि दुआवां मंगदे सन मिट्टी ते पत्थर दे सतून, कदे कमली वाला आवेगा। मियां खड़ी वाले सूफी ने ते सूफियां दी गल वखरी। वो आदे ने जन्नत दोज़ख विच आसमाना, ते जो खल्क अल्लाह वसदी, पाक जमाल तू साडे कारण, ते हर दी जान तरसदी। हर चीज को चाहता है, हर चीज को लगाना है। बल्कि मैं सारे सिलसिले तोड़ के एक आपको अहम बात अर्ज करने लगा हूं। उलमा कहते हैं फरिश्ते बेदर्द होते हैं। क्या क्या कहते हैं? फरिश्ते बेदर्द होते हैं। असा ताई बाजी लै गया कि दर्द आ लिया। फरिश्तों में दर्द, सीधा कहूं इश्क नहीं होता। चुभन, लगन, सोज, जलन नहीं होती। लेकिन जब मेराज पे गए सरकार, इश्क दा भांभण मचिया पार। समझो जरा सरकार, जब सरकार बैतुल मुकद्दस से ऊपर गए, ये सही हदीस में आता है कि सरकार पहले आसमान तक पहुंचे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान का दरवाजा खड़काया। आगे जो खड़े थे उन्होंने काफले को रोक के फरमाया, मन कौनो सजन। ठीक है, दरवाजे पे खड़े, आसमान का दरवाजा। कौन? जिब्रील ने कहा, अपना नाम लिया, मैं जिब्रील। दूसरा सवाल शुरू हुआ, मम्माक, ए तुहाडे नाल कौन ने? फरिश्तियां नूं तुसीं नबी ना समझदे हो? सारी कायनात में जो धुम मची सी, इन्हां नूं पता नहीं लगा सी, बल्कि इन्हां नूं खड़ा ही इस वास्ते किया गया, इस्तकबाल वास्ते। फिर सवाल नहीं समझ आई। साबरी भाई नूं तुसी दरवाजे ते खड़ा करो कि साहबजादा साहब आ रहे ने, कर इस्तकबाल, ये शुरू कर देवन सवाल। तक के साहबजादा साहब नूं मैं भी नाल ते आखण, मन कौन हो? सोचो जरा, समझ नहीं आ रही। साहबजादा साहब भी ने, मैं गरीब भी ना दे नाल आते। साबरी साहब नूं तुसी ए पुछण, साबरी साहब हजरत साहब कोलों, कौन हो? साहबजादा साहब हैरान तो होवणगे, भाई ठीक है, वो पहली सी मदारात, वो किथे गईयां, वो पिछली मुलाकात, ये नाम ही मेरा लिखवाया, टेलीफोन मेरे को करवाया, ते चंगा बंदा है तू मैंने को पूछदा कौन? हुण असीं कौन हो गए? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
تسی اے بخاری مسلم دی حدیث پہ پڑھنا، لیکن سوال کیتا ہے، میں سوال کر رہا ہوں کہ میرے دماغ میں یہ نہیں آ رہا کہ یار نبی دا جب وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے نا تو وہاں ایس پی بھی آڑے آ جائے تو اگلے پھول شول اتار کے ادھر رکھتے ہیں کہ وی آئی پی موومنٹ رکی کیسے؟ تو یہاں وی آئی پی نہیں، وی رب انتظار وچ ما سراپا انتظارو منتظر، پوری کائنات دی اے اکھ تنی ہوئی ہے، کائنات دے اتے قیامت بڑی ہوئی ہے، اج خدا دا یار آ رہے ہیں تے ارواروں پار آ رہے ہیں، کوئی چھوٹی بات ہے؟ تے چند رستے سپاہی آکھن کون؟ تے صاحبزادہ صاحب آکھن گے کہ صابری صاحب دا خرچہ چوکھا ہو گیا، پھر کی پھر گئی تائیں پہ پوچھ دیں من کون؟ آپ برداشت کر جان گے میں بھی تے پھر میرے والا آکھن کہ اے جڑا پگڑی آلا ہے ماں حضور اے کون ہے؟ توڑا کی خیال ہے؟ پھر میں زندگی بھری تھے آواں گا، میں پچھلے انو بھی سمجھاواں گا کہ ڈنگے جانا، گلیانے جانا، شہانے جانا، منڈی جانا، پر شیخ شیر محمد نو سمجھو تھانا اے بلان دے جے، وڈے وڈے اشتہار چھپوان دے جے، جدو مہمان گھر وچ آن دے جے اے اکھاں کھول کے فرمان دے جے من کون ہو؟ تسی من دسو، میں تے مثال دے رہے ہیں، تسی دسو میرا نبی کھلوتا ہوئے تے فرشتے روک کے قافلہ نبوت دا پوچھن کون؟ پھر جبریل نو آکھن توڑے نال کون؟ آخری سوال تے انجی توتے اٹھ جاندن، آخری سوال کر رہے ہیں اے آپے آئے نے یا کسے بلایا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے مجھے تو ہضم نہیں ہو رہا کہ میرا نبی بن کے دولہا معراج کا پوری کائنات منتظر ہے، جنتیں بے قرار ہیں، سدرہ بے قرار ہے، عرش بے قرار ہے، اور میرے نبی کو چند فرشتے روک کے کھڑے ہیں، سب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کون ہو؟ نال کونے؟ یہ سوال ہے، میں ڈھونڈتا رہا، میں یہ سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا، آخر لبن آلے نو کچھ مل ہی جاندہ ہے، حضور مجھے جواب ملا اور وہ صوفیوں کی کتاب سے ملا، آخر لے دے کے بھرا سبحان اللہ تے اب سب جواب کیا ملا سنیے اور موتی چنیے سر دھنیے، جواب سنیے کہ اتنی جرت فرشتوں کو کیسے ہوئی کہ محبوب خدا کا قافلہ روکے پھر پوچھنے لگ جائے کون نال کون، اتنی ہمت بے باکی کیسے آ گئی؟ جواب ملا، فرمایا بے باکی نہیں تھی، جب یار کے حسن کے جلوے پار گئے آسمانوں کو چیر کے نکلے اور ہوکے کوکے نکلی کہ آج خدا کا یار آ رہا ہے، نبیوں کا سردار رش کے صد یوسف آ رہا ہے، اور غلام ہے جن کے موسیٰ مسیح وہ آ رہا ہے۔ تو فرشتوں میں عشق رسول کی آگ بھڑک اٹھی، جو بے درد تھے درد انگڑائیاں لینے لگا، عشق رسول کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگا۔ فرشتوں میں جب عشق رسول نے سر اٹھایا تو عشق نے انہیں سبق پڑھایا، انہوں نے رب کے آگے جھولی کو پھیلایا، او خدایا معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنا، عشق کی گستاخیاں آج تیرا نبی آ رہا ہے، وہ تو اپنی رفتار سے جا رہا ہے،
ہم دیکھ نہیں پائیں گے، ہمیں اجازت دے بہانہ سوال جواب کا بنائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے قافلہ رکوائیں گے، وہ رکے گا بہانہ ہوگا سوال کا، اصل مسئلہ ہے محمد کے جمال کا۔ ہم تیرے محبوب کا مکھڑا تکنا چاہتے ہیں، ہم تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا، من روکا؟ سنا ہے نا کہ جی چاہتا ہے کہ چھیڑ کر ان سے ہم کلام، کچھ تو دیر لگے گی سوال و جواب میں، وہ ہوئے ہم سے ہم کلام، اللہ اللہ کہاں میں کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ فرشتوں نے روکا تاکہ بہانہ بات کا کریں گے، اصل دیدار کریں گے۔ جب دیدار کرنے لگے، حضور کا قافلہ رکا، سارے فرشتوں نے تکا، ویکھ کے اودا نوری مکھڑا، بھول گیا سانو اپنا دکھڑا، بھول گیا سانو اپنا دکھڑا۔ اب اتنا چس آئی، اتنا لطف آیا، آپس میں کا سوال لمبے کرو، نہیں سمجھ آئی؟ ورنہ من کون، جواب مل گیا تو دروازہ کھلنا چاہیے، سوال لمبے کرو، او کیوں؟ وہ چاستہ ہونا ہی ہے۔ او میں تقریر پہ کران ڈیرہ غازی خان آلے پاسے تے تقریر کوئی چنگی جی مٹھی جی ہو گئی تے مٹھی تے مٹھائی کھان آلے آگے بیٹھے سن تے او میں ویکھیا نا گھڑی آلے پاسے تے میں آکھے اوہ ٹائم تو اتے میں آکھے وما علینا الا البلاغ، ایک بابا بیٹھا سی انہیں آکھے شالا گھڑی ترٹی، نہیں سمجھ آیا؟ وہ میری گھڑی ہوا کہ شالا گھڑی ترٹی، انہیں او شودے نے دیتی تا بد دعا لیکن اصل وچ سی 50 سالی دعا، انہیں آکھا ظالمہ 86 ساری تروڑ چڑی ہو، انہیں تے مزہ آیا سی تے شکری مک گئی۔ فرشتوں نے جب میرے محبوب کا مکھڑا دیکھا، سونا اونج بھی سونا ہوندہ ہے تے جڑے ویلے اونج سج کے آگے، بے رنگ جیڑے رنگ دا بہویس پا لگ دے مٹھا، اس نے ازل کرناز والوچ ہر ہر ادا لگ دے مٹھا۔ جیڑا سونا ہوئے نا، چٹے کپڑے پا لوے تاں سونا، کالے پا لوے تاں سونا، پیلے پا لوے تاں سونا، ہویا جو سونا۔ اور میرا نبی اصل میں تو سونا ہے ہی میرا نبی۔ تو فرشتوں کی دنیا میں حضور کے عشق یعنی عشق رسول کی بھٹی سلگنے لگی اور بہانے بنانے لگے کہ ہم محبوب کو سوال جواب کا بہانہ بنا کے تکتے ہیں۔ کیسا ہے؟ جب محبوب کو دیکھا تو دوسرا سوال داغ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا ما تلکا بے یمینے کا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تھا اے ڈنڈا ہے یا عصائی، یہ عصا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام گال اللہ نال شروع ہو گئی نا تو پھر انہاں لمبی چکی تھی، ہی عصائی وَأَتَوَقَّوْ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى۔ تے پرلے لوکاں آکھیا موسیٰ رب دے نال گل پیا کردہ ہیں، بے ادبی ہے اتنی لمبی گل پیا کردہ ہیں۔ انہیں آکھیا تائیں تے لمبی پیا کردہ کہ رب نال ہو رہی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ تائیں تے لمبی پیا کردہ، ہر روز تھوڑی گل ہونی ہے، اج بہانہ بن گیا ہے جے میرے وس وچ ہووے میں سجنا نوں حشر دی فجر تک روک لواں، جے میرے وس وچ ہووے میں سجنا نوں حشر دی فجر تک روک لواں، نہ رات مکے نہ بات مکے نہ لطف کرم دی جات مکے۔ ویسے بات آ ہی گئی ہے تو پوری کر دوں۔ یہ جو سوال ہے نا ما تلکا بے یمینے کا یا موسیٰ،
اس سوال کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب رب نے بات شروع کی تو اللہ کے جلال کی وجہ سے حضرت موسیٰ کے دل پہ وحشت طاری ہو گئی، دہشت طاری ہو گئی اللہ کے جلال کی۔ اور حضرت موسیٰ کو سب سے پیارا کیا تھا؟ ڈنڈکا، آسا شریف، آسا وہ اس واسطے پیارا سی نا، ہر کام کردہ سی، کرسی دا کام، پلنگ دا کام، جے کوئی سامنے چڑھ گیا تے پھر او دا کام، تے جے سامنے ساپ بھی آ گئے، 80,000 ساپ بھی آ گئے تے آپ نے آسے نو آکھا چل، انہیں انج منہ کھولیا تے ایک بھی ساپ نظر نہیں آ، فرعون ورگیاں نو اس آسے نسایا تے حضرت موسیٰ نو اپنے آسے نال پیار سی۔ رب ویکھیا نا موسیٰ علیہ السلام دہشت زدہ، وحشت زدہ تے ڈر رہنے، حیبت پہ گئی ہے۔ رب او گل چھیڑی جیڑی گل چھیڑے رب تے موسیٰ دا ڈر بک جاوے، وحشت اڑ جاوے۔ رب آکھیا ما تلکا بے یمینکا یا موسیٰ، آدھنا گالاں میں چلا لینا، کسے نو گلاں میں چلا لینا۔ رب موسیٰ نو دی محبوب چیز دی گل میں جو لایا او ڈر اتر گیا۔ اصل گل اگے جب حضور گئے نا عرش کے پار، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ ہوا نہ فضا، کچھ بھی نہ تھا، خدا ہی خدا۔ اب انوار و تجلیات کی بارش ہے اور حضور میرے اور آپ کے آقا، آپ کے دل پر حیبت، ادھر سے پیغام تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، اللہ کا جلال پڑتا حضور رک جاتے، اور جب جمال آتا کھینچتا چل پڑتے۔ اب جب جلال اور حیبت الہی نے حضور کو گھیرا تو حضور کا دل وحشت زدہ ہونے لگا۔ اسی منزل پہ آواز آئی قف یا محمد فإن ربک یصلی، ٹھہرو پیارے محمد، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ حضور وحشت تو ادھر سے تھی کہ انوار و تجلیات میں نہا رہے تھے، اچانک آواز جو تھی یہ آواز کسی غیر کی نہ تھی، صدیق اکبر کی تھی۔ یہ آواز ابو بکر صدیق کی تھی۔ میرے نبی کو رب تعالیٰ نے آواز لگوائی عرش کے پار، صدیق کی آواز میں حضور کی وحشت دور ہو گئی، کیونکہ جو سب سے پیارا یار تھا اس کی آواز کان میں پڑ گئی۔ اور میں اگلی ترجمہ نہیں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ سے بات کی آسے کی، کیونکہ ان کو آسے سے انس تھا، لیکن زمین پہ میرے نبی کو عرش کے پار جب جلال الہی، حیبت الہی، حسن الہی کی تجلیات نے گھیرا تو اب وہاں جب دل ذرا وحشت زدہ ہونے لگا تو رب نے پوری کائنات میں ایک ہی بندہ چنا ہے، فرمایا تیرے دل کو قرار آئے گا تو ایک یار سے۔ ہن سوچو ذرا پیار سے، اور پیار کیا کرو یارے غار سے۔ اور حضور نے پوچھا پھر جب وحشت دور ہو گئی، ملاقات ہوئی، ربا اس اراز نہیں لبا، اے ابو بکر میرے کولو اگے تے اتے، انہیں آکھا ڈھولیا اے ابو بکر نہیں بولیا تے پھر او کون بولیا؟
فرمایا آج واسطے اسا سپیشل فرشتہ پیدا فرمایا ہے لیکن رنگ روپ نو صدیق دا لایا ہے. سمجھ نہیں آیا ہے؟ واہ ہے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر صدیق اکبر قربان تھیوے قربان ونجے ہر شام و سحر صدیق اکبر صدیق اکبر. میرے نبی نے پوچھا مولا کیا صدیق آگے آ گیا ہے؟ فرمایا آگے شاگے کوئی نہیں آیا اساں تے تیرے دل دی دنیا تک کی. ہمیں پتا چل گیا تجھے قرار کیسے آئے گا تجھے چین کیسے آئے گا. ہم جانتے ہیں ہمیں پتا ہے چین آئے گا صدیق سے چین آئے گا صدیق کی آواز سے. اس لیے ہم نے صدیق جیسا ایک فرشتہ بنایا ہے. روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ فرشتے کی صورت بھی صدیق جیسی آواز بھی. میں صورت کا تو نہیں سمجھ سکا کیوں لیکن آواز کا تو سمجھ میں آیا ہے. یہ راز رب نے اور آگئی یہ صدیق دی گلتے اے بھی سن لو. سدرت المنتہا پہ جب سرکار گئے قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشا ما زاغ البصر وما طغی. جب سرکار گئے سدرت المنتہا پہ تو میرے نبی کا استقبال ہوا استقبال ہوا. ہم جب آئے قبلہ صاحبزادہ صاحب کے ساتھ آپ نے ہمارے گلے میں اپنی حیثیت کے مطابق یہ ہار ڈالے خوبصورت ڈالے ہماری عزت بڑھ گئی. لیکن میرا نبی جب گیا تو رب نے پھولوں کی پتیاں نہیں ڈالی رب نے یہ ہار نہیں ڈالے. امام قرطبی کہتے ہیں یغشاہا انوار اللہ. اللہ نے فرمایا ہم یار کا استقبال اپنی شان سے کریں گے. اللہ نے اپنے حسن کے نور کی بارش. سمجھ نہیں آیا ہے؟ اے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر صدیق اکبر قربان تھیوے قربان ونجے ہر شام و سحر صدیق اکبر صدیق اکبر. میرے نبی نے پوچھا مولا کیا صدیق آگے آ گیا ہے؟ آگے شاگے کوئی نہیں آیا اساں تے تیرے دل دی دنیا تک کی. ہمیں پتا چل گیا تجھے قرار کیسے آئے گا تجھے چین کیسے آئے گا. ہم جانتے ہیں ہمیں پتا ہے چین آئے گا صدیق سے چین آئے گا صدیق کی آواز سے. اس لیے ہم نے صدیق جیسا ایک فرشتہ بنایا ہے. روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ فرشتے کی صورت بھی صدیق جیسی آواز بھی. میں صورت کا تو نہیں سمجھ سکا کیوں لیکن آواز کا تو سمجھ میں آیا ہے. یہ راز رب نے آگئی یہ صدیق دی گلتے اے بھی سن لو. سدرت المنتہا پہ جب سرکار گئے قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشا ما زاغ البصر وما طغی. جب سرکار گئے سدرت المنتہا پہ تو میرے نبی کا استقبال ہوا استقبال ہوا. ہم جب آئے قبلہ صاحبزادہ صاحب کے ساتھ آپ نے ہمارے گلے میں اپنی حیثیت کے مطابق یہ ہار ڈالے خوبصورت ڈالے ہماری عزت بڑھ گئی. لیکن میرا نبی جب گیا تو رب نے پھولوں کی پتیاں نہیں ڈالی رب نے یہ ہار نہیں ڈالے. امام قرطبی کہتے ہیں یغشاہا انوار اللہ. اللہ نے فرمایا ہم یار کا استقبال اپنی شان سے کریں گے. اللہ نے اپنے حسن کے نور کی بارش اتنا بارش کی تسی تے چھے شرنائیاں چھڑ دیتے ہو. شرنائیاں بڑے لوگ چھڑ دیں نا چند پٹاخے چھڑے شور ہوئی تے بگ گیا کام. لیکن محبوب آیا تے رب نے اپنے حسن دے انوار
इमाम कुर्तबी कहते हैं कि एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, लेकिन मेरे नबी पे अनवार की बारिश हो रही है और वलम यतज़लज़ल मुहम्मद, और सिदरत उधर पहाड़ पे बड़ी झलक, जअलहु दक्का, पहाड़ का कलेजा चीर के रख दिया। लेकिन सिदरा के ऊपर अनवार बरस रहे हैं क्योंकि हुजूर सिदरा से गुजर रहे हैं, लेकिन सिदरा भी कायम खड़ा है। इमाम साहब कहते हैं अन्ना सिदरा का अक़वा मिनल जबल, कहां सिदरा वाला। लेकिन जब सिदरा पे सरकार गए, हजरत जिब्रील ने अर्ज किया सरकार उसूल यही है कि जेड़े वेले औखा वेला आवे ते बंदा क्या सलाम करे, नहीं समझ। हालांकि चाहिए कि औखा वेला आवे ते बंदा हाथ फाड़ के बेग साहब मंडी पहुंचा दे, शाला तुहानू समझना एक केड़ी गल है। सौखा वेला आया तो साथ निभाया, औखा वेला आया तो जान बचाया, तो इंज ही होया। सिदरा पे आए, सरकार को हजरत जिब्रील ने अर्ज की सरकार हमारी हद आ गई, मुंतहा आ गई, इंतहा आ गई, अब आप आगे जाए। सरकार ने फरमाया कि हमें तो तुमने बावफा पाया, जी आप बावफा है, फिर आप भी वफा करें, आप भी कर्म कमाएं, कुछ देर तो आगे जाएं। तो तमाम बुजुर्गों ने लिखा, उन्होंने कहा हुजूर जाता पर लो दनो तो अन में लतन ला तरक, तो जे मैं थोड़ा जा पूरे जिन्नी भी जुर्रत की ना उत्ते मैं सड़वेसा, मैं मरवेसा, मैं जलवेसा, मैं सड़वेसा। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर आशिक कहते हैं हाय काश के इत्थे सिद्दीक होंदा, हाय काश के इत्थे। हमारे उस सराय की जुबान वाला एक बाबा कहता है जिब्रील करेंदा ना ईवे, जिब्रील करेंदा ना ईवे, जे सबक सिद्दीक तू पढ़वेना, बड़ साथी साथ छुड़ेंदा ना, तावीज़ लिखा गल बढ़वेंदा, हमें सिदरा ते मामूर होंदा, पिया वेदा सर भुज कर वेंदा, कसम खुदा दी अगर सिद्दीक होंदा, बिल्कुल ना रुकदा, रले चढ़ वेंदा, हमें मर वेंदा। सरकार जब अर्श के पार गए तो अल्लाह पाक ने मेरे सोने नबी को से नवाजा। अब उस मंजिल पे हुजूर पहुंचे। एक है अहले हदीस आलिम, उनका नाम है अल्लामा सलमान मंसूरपुरी, वो कहते हैं कुव्वते रब्बानिया मुतवज्जिह नुमाइश, अल्लाह भी पूरे हुस्न के साथ, कुव्वते मैं पूरे सेम लफ्ज पढ़ रहा हूं, कुव्वते रब्बानिया मुतवज्जिह नुमाइश थी, और मेरे नबी की आंख वक्फ़े दीद थी। गोया मेरे नबी आखिया तू भी सारे पर्दे चौक दे, ओ होर ने जेरे सिफाती जलवा वेख के बेहोश होए, अज तक रज रज के तकां। लफ्ज़ अहले हदीस आलिम के, वो कहते हैं कि मेरे नबी आंखें भर भर के हुस्न अज़ल को देख रहे हैं, आंख भर भर के यूं होता है।
جب رب نے دیکھا کہ اج سانو دیکھن والا بھی کوئی آ گیا، اللہ کو آج تک اس لمحے تک سوائے میرے نبی نے نہ کسی رسول نے دیکھا، نہ کسی نبی نے دیکھا، نہ جنت نے دیکھا، نہ جنت والوں نے دیکھا، نہ ملکوتیوں نے دیکھا، نہ عرشی فرشیوں نے دیکھا، بس دیکھا تو اپنا کے لال نے دیکھا۔ کوئی نہیں سی اللہ، میرا مدنی سی کلہ۔ جو راج راج کے ویکھیا تے وکھاون والے نو بھی فخر ہویا، کوئی تے ہے جڑا سانو بھی ویکھ سکدا ہے، انہیں فٹ آکھیا ماذا غلبصر وما طغى، کیا آنکھ ہے تیری، ماذا غلبصر، ماذا کہتے تیرا ہونا، نہ دائیں گئی نہ بائیں گئی، نہ واماندہ ہوئی نہ درماندہ ہوئی، نہ تھکی نہ ہٹی نہ پھٹی، اور آگے کا وما طغى، کمال تو یہ ہے نہ حد سے آگے بڑھی، بس میں نے سارے پردے اٹھا دیے، ایک یار کی آنکھ تھی مجھے تکتی، میرا دل بھی آدھے تھی چپ کرتے بیٹھے، چس والی جگہ ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بات کر کے ملاقات کر کے اللہ سونے سے واپس پلٹے تھے تو پیچھے آواز آئی موسیٰ منہ کاٹ دے، چہرے پہ پردہ ڈال لو، مولا ہو کیوں؟ فرمایا تو نے ہماری جلوہ گاہ دیکھی ہے، جلوے والی جگہ دیکھی ہے، اور عکس پلٹ کے تیرے چہرے پہ پڑ گیا ہے، اس لیے اتنا نور بھر گیا ہے، جو تیرا منہ دیکھے گا اندھا ہو جائے گا۔ اور نور نظر کتنا تیز ہوا، کہتے ہیں 15 میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ چیونٹی جو رینگتی تھی اسے بھی ایسے تکتے تھے جیسے دوپہر کو ہتھیلی پہ کوئی چیز تک رہا۔ رب آئے کی فرمایا ساری جلوہ گاہ جو ویکھی، میں آکھیا جنہیں جلوہ گاہ ویکھی اس کی نظر کا یہ عالم ہے، جنہیں خود رب ویکھیا یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام چہرے پہ ڈال کے کپڑا ظاہر سیدھا گھر گئے، دروازہ کھڑکایا، آگے بی بی سفورہ نبی کی بیٹی، نبی کی بیوی شعیب علیہ السلام کی بیٹی، کوئی کس نہ کس نہ تھی، دروازہ کھولا، بی بی نے فٹ بولا، وہ ڈھولا، منہ تے بھی چولا نہیں سمجھا، میں چھوڑا پردہ سادہ بات ہوتا لیا آیا۔ بی بی نے کہا کہ ہم میں رہ کے ہمیں سے پردہ، ہم میں رہ کے تسی سارے سمجھدار ہو، سارے جہان کو لو پردہ ہوتا ہے، اپنی بیوی کو بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا نا۔ تے موسیٰ علیہ السلام بیوی نے کہا خیر ہے سرکار، گئے تھے تو اچھے خاصے بے پردہ، آئے ہو تو با پردہ، انج نہ کر مردہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل علی گل ہور سی، اج علی گل ہور ہے، انہاں کیا ہویا کیے؟ انہاں کیا سا جلوے علی جاوے کے آ رہے کہ دی رب دی، بی بی تڑپی پھڑکی گری نیچے ایڑی رگڑنے لگی، رو رو کے کہا موسیٰ بے وفائی کی حد ہوگا، دکھ تو نے میں نے کٹھے سہے، میں نے تیرا کہاں کہاں ساتھ نبھایا، ہر دکھ میں ساتھ نبھایا، جب سکھ کا ویلا آیا تو نے ایک بار بھی نہ بھلا، اکیلا جلوے دیکھ کے سونے اللہ کے آیا، تو نے نہ نبھایا۔
موسیٰ نے کہا اچانک ہوا نہ رو. بی بی نے کہا تجھے قسم ہے حسن ازل کی اٹھا پردہ. چلو وہ نہ سہی جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا. او اکھاں تک لئیاں تو ملیو تے ساجن ملیا. ہن آساں لگ پئیاں ان کا دیکھنا. چلو قسمت میں نہیں, چلو ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا چاہیے. بی بی نے قسم دی اللہ کی اٹھا پردہ. کلیم اللہ نے کہا مروے سے اکھاں تو نبینی ہو جائے گی, نہ کر ضد. بی بی نے کہا نہ, آنکھوں کا کیا رہے رہے نہ رہے, جلوے تو دیکھو اپنے رب کی. حضرت موسیٰ نے کہا ساری کائنات دا آکھیا بندہ ٹال سکتا ہے. سپریم کورٹ بڑے بڑے چودھریاں نے ترلے تھلے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھا زند نہ کر. بی بی آکھا تنو قسم رب دی. انہوں آکھا پھر ایک آنکھ تے ہاتھ رکھ, دوجی نال پھر مزہ چاک. ایک تو بچا نظام تا چلے. انہیں آکھا چلو ادھورا ہی صحیح چاستا چکا. سبحان اللہ. بی بی نے ہاتھ ٹکایا, کلیم اللہ نے پردہ سرکایا. جلوہ جو بی بی کے چہرے پہ آیا وہی ہوا. گری نیچے آنکھ کا نور گیا, لیکن تڑپ رہی ہے وجد میں تڑپ رہی ہے بی بی. جب ہوش میں آئی کہا کلیم اللہ تجھے اس جلوے کی قسم اٹھا پردہ, دوسری آنکھ قربان کرنے کو دل پہ قرار. ہائے کم وقت تو نے پی جو نہیں, تم نے چکھا نہیں, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. دوسری مرتبہ بی بی نے دیکھا, دوسری آنکھ بھی گئی, تڑپتی رہی وجد میں. جب ہوش میں آئی پھر کہا قسم تجھے اٹھا پڑتا. موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا, مولا میرا گھر والی کی نظر واپس کر. مولا پاک کرے گا. او ہو اب کی خبر آسان ہوئی. وہ نبی کے منہ سے نکلی بات پوری ہو گئی. نظر پھر پلٹ آئی, بی بی کی دونوں آنکھیں واپس ملی. بی بی پھر جھولی پھیلا بیٹھی. موسیٰ تنواز تھا, اے اکھاں کی شے میں پھر بھی کھا. حضرت شاہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ 9 مرتبہ بی بی کی نظریں گئی, 10ویں مرتبہ پھر جھولی پھیلا دی. اوپر سے رب نے موسیٰ کو کہا موسیٰ تو تے پہلی باری تاک کے نہ جلواتے کیا کیسی سبحانکا توب تو مولا تیری ذات پاک ہے, میرے حوصلوں کی چھاتی چاک چاک ہے. یعنی تجھے وہ دیکھے جو شہ لولاک ہے, میں تجھے نہیں دیکھ سکتا. توب تو میری توبہ, میری توبہ. موسیٰ تو تے پہلے جلوے تے توبہ کر اٹھیا ہے. تھوڑا جیسے بی بی کو لو حوصلہ ہی لے انہوں ادھارا. تے نواری اکھاں دے کے موڑا کھدیے موسیٰ پھر پردہ چوک. رب کے جلوے کی جس میرا نبی مازا البصر وما طغى. میں سمیٹ دوں بات کیونکہ گھڑی میں نے دیکھی. اللہ صوفیاء کہتے ہیں کہ رب نے اوحا الی عبدہ ما اوحا. اس کے تحت کہتے ہیں کہ رب نے محبوب سے پوچھا کہ میرے مہمان تو نے میری بزم کائنات کا دولہا دیکھا ہے. یہ صوفیاء کی بات ہے, کہیں کتابوں میں نہ لبنی شروع کر دیں. میرے محبوب تو نے میری اس کائنات کا
اس علاقے دولے نو کی آدھے مراج لاڑا گنا نوشا دولا گھوڑ یہ سارے اسی کے لیے مراج اور دولا مراج دولا میرے محبوب تو نے اس میری پوری بزم ہستی کا دولا دیکھا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا مجھے پسینہ آیا اتھوں تے میں نے بلایا اتھے کوئی اور لکھا ہے تو مجھے سمجھ نہیں اتھے انجے کہ اتھوں لہوروں میں نے بلایا کہ جب میں جب شیر محمد آیا میرے یار پیر صاحب نے کھانے چاکھیا کتاب ہو لوے تے پھر میرے تے کھانے کھڑے ہونی ہون کے پھٹیاں میریاں پڑھ دیا رہی تے پسلیاں میریاں تک پھٹیاں کر دیا تے خطیب صاحب کوئی حضور فرماتے ہیں مجھے پسینہ آیا ادب سے بول تو نہ سکا کہ ادھر سے مجھے بلایا ادھر کوئی اور دولہا بنایا رب پاک اندری اندر گویا مسکرایا فرمایا سوڑے اللہ نے اپنے حسن کا ایک پردہ اٹھا کے مجھ پہ ڈالا دوسرا تیسرا چوتھا حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے کہ ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب کھڑی تھی کہ بسل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے تمام اپنی صفات کے جتنے حسن کے جلوے تھے سارے میرے اوپر ڈال دیے جب سجا سوار اور عرش کا دولہا بنا دیا تو میں انظر الی نفسک ذرا اپنے آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھ میں نے اپنے آپ کو جو دیکھا ہم ہی جلوائے جانا نکلے کائنات کا دولہا تو میں محمد عربی آپ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پہ میں صدیق دے اتے گل کروں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے وقت بتایا اسرا بعبدہ لیلا علماء امام سوستی کہتے ہیں ایک لمحہ لگا کتنا یعنی حضور گئے کنڈی ہلی واپس آئے تو ابھی بستر سے اٹھے تھے جو بھی تھا اس کی جو حرارت تھی واپس آئے تو ابھی قائم تھی گئے اور آئے ایک فقیر ان پڑھ جٹ آدمی سن رہا تھا اٹھ کے مولانا صاحب کے پاس آ کے رو کے کہنے لگا مولوی جی انی دوروں رب ساڑے نبی کو بلایا دوروں بلایا اتنا انتظام بھی فرمایا تے ہاتھ لا کے یار جو تھلے آیا ایک باری رب نہ آکھیا کہ رہ پاؤ نہیں سمجھا شدے جا جتنا علم سی پر درد تے ہے سی انہیں آکھیا اے تے پھر گل نہ بڑی نا انی دوروں بلایا اتنا انتظام کروایا یار جو تو یار دے کول آیا تے وہ بس گیا تے مڑ پھٹ آیا ایک باری بھی رب نہ چاہ آکھیا رات رہ پاؤ سبحان آئے آئے انپڑھ لوگو توڑے ایمان تو صدقے توڑے ذوق تو صدقے پڑھے لکھے شدے پیچھے ہی کھلوتے رہے تسی نکل گئے تے مولانا صاحب تے غصے ہوئے نہ مرادہ کسے کتاب کو نہیں لکھیا ہویا انہیں آکھا اے دے کل کچھ اتنا سونا یار درتے آئے تے منٹ نہ آوے تو واپس مڑ جاوے تے ایک واری بھی میزبان نہ آکھے رات رہ پاؤ صابری صاحب اور اسی جو آئے تے اسی جاویے تے تسی اتھے کھلو کے آکھے اچھا اللہ دے یہ گل تا نہ بڑی گل تے تاں ہے نا تے تسی سانو آندے آنا تے 6 بندے استقبال کرنے جدوں جاندے آ پھر کھلو کے آدھے بس ایک گلی نال علی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ایک گلی نال ایک گل تے نہ ہوئی ان پڑھا آدمی تھا اس نے رو کے کہا مولوی صاحب
اللہ نے ایک بار بھی نہ کہا. مولانا صاحب نے کہا نہ چھیڑے گلا کتاباں وچ نہیں. وہ جٹ سی انہیں آکھیا ایک کتاباں نہ کھول دل دی گٹڑی کھول. مولانا صاحب غصے میں آ کے بولے کہا پھر یہ گلا میں نہیں کرنی تو جا بول. ان بڑا آدمی نو موقع لبا انہیں پھڑ لیا فکر ایسی روحی دا انہیں آکھیا رب آہدے میں عاشق ہاں لجپال نبی دی ذات اتے او معراج تے اے اساں کول مل ہے ہاں خوش محبوب دی جھات اتے آکھیوں نامن رہی جا پر لطف آیا او دی بات اتے. ادھا بھی سمجھ آیا تے چا سا جا سکتا. وہ جٹ نے اپنی بولیے چاہ کیا کہ رب آتا ہے یار کو بلایا سی اسی آکھے اسی نہ من نہ جا رہ ہی جا اتھے ہی رہ جا پر لطف آیا او دی بات اتے. پر یار جیڑی گل کیتی سن جس آ گئی او کی لطف آیا او دی بات اتے. دلچسپ صدیق نہ رہ سکسی ایک رات کولوں دوجی رات اتے. حضور واپس چلنے لگے. تھوڑی پریشانی ہوئی. محبوب پریشان ہو کے کیوں جا رہے ہو؟ مولا اتنا بڑی بات ہو گئی تیری میری ملاقات ہو گئی. کون مانے گا؟ فرمایا جا سارا جہان انکار کرے گا ابو بکر اقرار کرے گا تیرا کلہ ابو بکر کائنات میں بھاری. جو معراج کا انکار کرے وہ زندیق جو اقرار کرے وہ صدیق. بات ہو گئی بالکل ٹھیک. تے اساں بھی اج پہ کردے ہاں تصدیق.